الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. سورہ مبارک یہ ابراہیم ہے اور آیت 21 کی تلاوت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ برزوا للہ جمیعا، اور سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. فقال الضعفاء، تو جو کمزور لوگ ہیں وہ کہیں گے للذین استکبروا، ان لوگوں سے جو استکبار کرتے ہیں، جو دنیا میں بڑے بنتے تھے. انا کننا لکم تبعا، ہم دنیا میں تمہارے تابع تھے. فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، تو کیا تم اللہ کے عذاب کا کچھ حصہ ہم سے ہٹا سکتے ہو، ہمیں بے نیاز کر سکتے ہو، یعنی ہم سے کچھ عذاب کو تم ہٹا سکتے ہو. جہنم ہے، جہنم میں یہ لوگ جو بڑے بنتے تھے، جو یہاں رہنما بنتے تھے، یہ لیڈر بنتے تھے اور پیشوا بنتے تھے، یہاں پر آپ ان کو جو بھی نام دیں، امام بنتے تھے، خلیفہ بنتے تھے، پیر بنتے تھے، اور یہ ان کی امامت میں، رہنمائی میں، لیڈرشپ میں جتنے ضعیف لوگ، بیچارے لوگ، عام عوام جو ان لیڈروں کے پیچھے چلتی رہی اور ان لیڈروں نے انہیں جہنم پہنچا دیا. اب جہنم میں یہ دونوں موجود ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اور ان کی حالت کیا ہے، یہ ضعفاء کی حالت کیا ہے. یہ وہاں بھی ان کو اپنا بڑا سمجھ رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں اب یہ تو سمجھ گئے کہ ہم دونوں مارے گئے، ہم غلط لوگوں کے پیچھے چلتے رہے، ہم نے اپنی ساری زندگی غلط لوگوں کو اپنا امام، اپنا رہنما، اپنا لیڈر، اپنا سب کچھ مانا، اور ان کو ہم اپنا شفیع مانتے تھے. ہم سمجھتے تھے وہ ہمارا دنیا کا اور آخرت کا کام حل کر سکیں گے. اب ہم دونوں جہنم میں موجود ہیں، بڑا بھی ہے اور چھوٹا بھی ہے. اور پھر یہ جو چھوٹے ہیں یہ اپنے بڑوں سے کہیں گے کہ کیا تم یہاں عذاب کا کچھ حصہ ہم سے کم کر سکتے ہو، ہمیں ہمارے عذاب میں تخفیف دلا سکتے ہو. یہاں بھی کوئی اتنے کام، یہ تو ان کو وہاں جا کے پتہ چل جائے گا کہ یہ اس کام کے تو نہیں ہیں کہ یہ آپ کو جنت لے جا سکیں. یہ کام یہ کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے کہ یہ عذاب کچھ کم کرا سکیں. اور عذاب کم کیسے کرا سکیں گے کہ یعنی یہ ذمہ دار تھے، انہوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا کہ ہمارے حصے کا عذاب بھی یہ لے لیں، اور ان پر پھر وہ بیٹھ کے وہاں پہ جنت میں لعنتیں بھیج رہے ہوں گے. قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، وہ کہیں گے کہ اگر اللہ نے کوئی راستہ چھوڑ دیا ہوتا تو ہم بھی تمہیں بتا دیتے. یعنی ہمارے پاس ہی کوئی راستہ نہیں، ہم خود عذاب میں سڑ رہے ہیں، جل رہے ہیں، کوڑ رہے ہیں، تو ہم تمہارے لیے کیا کر سکتے ہیں. ہمارے لیے اگر خدا نے کوئی راستہ چھوڑا ہوتا تو ہم تمہیں بھی وہ راستہ دکھا دیتے، تمہیں بھی کوئی تخفیف دے دیتے. سواء علینا اجزعنا ام صبرنا، ہمارے لیے مساوی ہے کہ ہم جزع کریں، فزع کریں، فریاد کریں یا صبر کریں. ما لنا من محیض، ہمارے لیے چھٹکارا نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے. خدا نہ کرے ہم ان لوگوں کو اپنا بڑا مانیں جو ہمیں جہنم لے جائیں. خدا کرے ہم ان اماموں کے قائل ہوں، ان اماموں کی امامت میں اپنی زندگی بسر کریں، ان اماموں کی سے تمسک رکھیں جو جوانان جنت کے سردار ہیں، جو جنت کے سردار ہیں، جو جنت ان سے جنت ہے. ابھی آیات اور ان آیات کے ذیل میں آنے والی صحیح روایات سے معلوم ہوگا کہ پنجتن پاک ہی وہ ہستیاں ہیں جن سے اگر تمسک کیا جائے تو وہ ہمیں سیدھا جہنم سے بچا کر جنت کے حقدار بنائیں گے، جنت کے مستحق بنائیں گے، اور جنت میں ہم جوار معصومین علیہم السلام میں ہوں گے. اگر در اہل بیت کو چھوڑ کر کسی بھی طرف چلے گئے تو یہ حشر ہے جس کا واضح و شگاف الفاظ میں قرآن وہ انجام بتا رہا ہے کہ تمہارا انجام کیا ہوگا. قال الشیطان لما قضی الامر، اور قیامت کے دن جب فیصلہ ہو چکے گا، سب جہنم میں جل رہے ہوں گے، تو جب فیصلہ ہو گیا، سب جہنمی ہو گئے، تو شیطان کہہ اٹھے گا
قال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم، اللہ نے تمہارے ساتھ سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، فاخلفتکم، جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا اس وعدے کی میں نے وعدہ خلافی کی ہے۔ لیکن جو اللہ نے وعدہ کیا تھا، اللہ نے متقین کو جنت کا وعدہ دیا تھا، اللہ نے متقین کو عزت اور شرف اور کرامت کا وعدہ دیا تھا، اللہ نے متقین کے لیے جنات عدن وتجری من تحتها الانہار اور ان تمام حور و قصور اور ان نعمات کا وعدہ کیا تھا۔ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے، اور میں نے جو تمہیں وعدہ دیا تھا وہ وعدہ میں نے پورا نہیں کیا۔ میں نے کہا تھا تم بتوں کی پرستش کرو، تم شرک کرو، تم گناہ کرو، کوئی نہیں، خدا معاف کرنے والا ہے، سعادتیں مل جائیں گی، یہ بت تمہاری شفاعت کر دیں گے۔ ہر کسی کو ایک خاص قسم سے شیطان نے وعدے کیے تھے۔ آج ہم سے بھی شیطان نے بہت سے وعدے کیے ہوئے ہیں، اور خدا نے بھی بہت سے وعدے کیے ہوئے ہیں۔ کتنی سمجھداری کی بات ہے کہ ہم خدا کے وعدوں پہ عمل کریں۔ یہ بقول شیطان، اب شیطان آپ کو بتا رہا ہے، اپنا زبان حال سنا رہا ہے، اور جس کو قرآن پر ایمان ہے وہ پھر اس پورے ہیر آفٹر کو، ہیر آخرت کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ اگر خدا کی کلام پر ایمان ہے تو اس سے زیادہ یقین ہے کہ میں نے اس منظر کو خود سے جا کے دیکھا ہے۔ شیطان کہہ رہا ہے کہ اللہ نے بھی وعدہ کیا، میں نے بھی وعدہ کیا، بس اتنا کافی تھا کہ ہم خدا کے وعدے پر جائیں کہ اگر دین خدا پر رہیں، خدا پہ توکل کریں، خدا پہ اپنا ایمان رکھیں اور صبر کریں، جو بلائیں آئیں گی تو فتح ہماری ہوگی، جنت ہماری ہوگی، کامیابی ہماری ہوگی۔ اس وعدے کو لیں یا شیطان کے وعدے کو لیں کہ تم یہ مکر کر لو، یہ فریب کر لو، تم اس شارٹ کٹ سے کامیاب ہو جاؤ، تم اس طرح سے اگر جاؤ گے تو زندگی میں کامیابی ہوگی، وإلا کامیابی نہیں ہوگی۔ خدا نے جو وعدہ کیا وہ پورا کیا، میں نے جو وعدہ کیا وہ میں نے پورا نہیں کیا، میں نے وعدہ خلافی کی۔ وما كان لي عليكم من سلطان، اور میرا تم پر کوئی زور نہیں چلتا تھا۔ ما كان لي عليكم من سلطان، میرا تو تم پہ کوئی زور نہیں تھا، تم یہ ساری ذمہ داری میرے اوپر ڈال رہے ہو کہ شیطان نے یہ کیا اور اس نے ہمیں بہکایا، اس نے ہم سے یہ گناہ کروایا، میرا تو تم پہ کوئی زور نہیں چلتا تھا۔ الا ان دعوتکم، صرف میں نے تمہیں دعوت دی، فاستجبتم لی، تم نے میری دعوت پر لبیک کہا۔ میں نے وعدہ کیا، تم نے میرے وعدے پہ لبیک کہا، میں نے دعوت دی، میرے وعدے پہ تم نے لبیک کہا۔ خدا نے تم سے وعدہ کیا، تم نے خدا کے وعدے کو نظر انداز کیا۔ خدا نے تمہیں دعوت دی، تم نے خدا کی دعوت کو نظر انداز کیا۔ فلا تلومونی، میری ملامت نہ کرو، ولوموا انفسکم، اپنی ملامت کرو۔ آج بھی اگر میں شیطان کے راہ پر چل رہا ہوں تو مجھے اپنی ملامت کرنی چاہیے۔ شیطان میرا کھلا دشمن ہے، اور اللہ میرا رب ہے، مالک ہے، پالنہار ہے، امام میرے باپ ہیں، میرے رفیق ہیں، میرے دوست ہیں۔ میں ان کی باتوں کو چھوڑ کر، وہ جو صادق الوعد ہیں ان کے وعدے کو چھوڑ کر اگر شیطان کی بات مان رہا ہوں تو لوموا انفسکم، پھر اپنے آپ کو ملامت کرو۔ وما انا بمصرخکم، اور میں تمہاری فریاد رسی نہیں کر سکتا۔ وما انتم بمصرخیہ، اور نہ ہی تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو۔ آج تو ہم دونوں برابر ہیں، دونوں جہنم میں ہیں، دونوں عذاب الہی کا شکار ہیں۔ نہ تم میری فریاد رسی کرتے ہو، نہ میں تمہاری کوئی فریاد رسی کر سکتا ہوں۔ اب کسی کی پکار پر کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا ہے۔ دنیا میں تمہیں لگتا تھا میں تمہاری مدد کرتا ہوں، دنیا میں تمہیں لگتا تھا کہ میں جب وعدہ کر رہا ہوں تو میں تمہیں فورس کر رہا ہوں، مجبور کر رہا ہوں، لیکن ما کان لی علیکم من سلطان، میرے پاس تو کوئی ایسی پاور نہیں تھی کہ میں تم سے گناہ کرا سکوں۔ میں تو تم اس کو صرف دعوت دے سکتا تھا، اس برائی کو میں تمہیں تھوڑا اچھا دکھا سکتا تھا، لیکن تمہیں خدا نے عقل دی تھی، تمہیں تو معلوم تھا یہ برائی ہے، تمہیں معلوم تھا اس برائی کے کرنے پر خدا نے جہنم کی عذاب کا وعید رکھا ہوا ہے، اور اگر صحیح کرو تو تمہیں جنت کا وعدہ تم سے کیا ہوا تھا۔ ان سب کو کیوں چھوڑ دیا؟ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم۔ اچھا، پہلے تو مجھے اللہ کا شریک بناتے تھے، میں اب یقیناً اس سے بیزار ہوں۔ انی کفرت بما
तूमूनी मिन क़ब्लु, जो इससे पहले तुम मुझे खुदा का शरीक बनाते थे और खुदा की परस्तिश के बजाय मेरी इताअत करते थे। खुदा की इताअत के बजाय मेरी इताअत, शैतान की जो इताअत करता है वो उसने शरीक बनाया है खुदा का शैतान को। अब ये शैतान खुद ऐलान कर रहा है कि तुमने मुझे अल्लाह का शरीक बनाया, यकीनन मैं बेजार हूँ उस शिर्क से जो तुम किया करते थे और मुझे शरीक बनाया था, मैं उससे बेजार हूँ। जालिमों के लिए तो यकीनन दर्दनाक अजाब है, इन्न ज़ालिमीन लहुम अज़ाबुन अलीम, जालिमों को बहुत सख्त अजाब से दो चार होना पड़ेगा। नेक्स्ट आयत में, अब ये जो हमने दो आयतें पढ़ी, यहाँ पर हम अहले नार की बात कर रहे थे कि जो जहन्नम में बड़े छोटे हैं उनकी आपस में डायलॉग क्या है, जहन्नम में शैतान की अपने अतबा से डायलॉग क्या है, और फिर उनको क्या अजाब था। और ये अजाब की कुछ आयतें हम पहले बयान कर चुके हैं, यहाँ अजाब अलीम बयान किया जा रहा है, आपको उसका अंदाजा है। उसके बाद अब आपकी बात आ रही है, ये तो शैतान के इत्तिबा करने वालों की थी, गैर मासूमीन को अपना इमाम बनाने वालों की बात कर रहे थे, गैर इलाही नुमाइंदों को अपना रहबर और अपना बड़ा मानने वालों के लिए वो बातें थी। व उदखिलल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, और अब आ जाएं, आपकी बात हो रही है, ईमान वालों की बात हो रही है कि जो लोग ईमान लाए और व अमिलुस्सालिहात, अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, ईमान लाए और अमल सालेह करते रहे। आयत 23, उदखिलु, उनको दाखिल किया जाएगा, जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम। ये फिर जुमले अब हमें समझ में आने चाहिए कि उन जन्नात में, बागों में, उन जन्नतों में दाखिल किया जाएगा जिनके नीचे से नहरें बहती हैं और वो हमेशा हमेशा के लिए उनमें रहेंगे। तहियतुहुम फीहा सलाम, वहां आपस में उनकी तहियत सलाम होगी। अब यहाँ पर जैसे हमने पहले कहा कि गुमराहों की और शैतान के पैरोकारों की, इंसानी शैतान और जिन्नी शैतान के पैरोकारों की आपस में ये जो कह रहे हैं तुमने हमें फंसा दिया, तुम हमसे अज़ाब कम करो, तुमने हमें क्यों ये किया, वो कहता है मैंने तो मजबूर नहीं किया, तुम अपने आप को मलामत करो। ये उनमें जंग चल रही है, एक दूसरे पे लान तान हो रही है। उन बड़ों पर जिन्होंने इन्हें गुमराह किया है, ये लान कर रहे हैं, शैतान पर ये लानत कर रहे हैं और एक दूसरे को गालम गलोच कर रहे हैं। वो एक माहौल है, टेंस माहौल है, जहां पर सुकून और आरामिश नहीं है। उसके मुकाबले में आपका माहौल है, इंशाल्लाह आपके घरों का, यहाँ दुनिया में भी घरों का माहौल ऐसे ही हो कि अमन और सुकून और आश्ती का हो, जहां पर एक दूसरे को दुआएं देते हों, एक दूसरे पे सलामती को भेजते हों, सलाम और अमन को भेजते हों। यहाँ जन्नत में जो जन्नती हैं उनका माहौल पेश किया जा रहा है कि उनका माहौल क्या है, तहियतुहुम फीहा सलाम, वो लग्जरीज में हैं, वो नहरें बह रही हैं, बागात हैं, वहां वो जो चाहें वो उनको हासिल हो रहा है। लेकिन ये क्यों हो रहा है, इस मकाम तक वो कहां से पहुंचे हैं, अल्लज़ीना आमनू, ईमान, व आमिलुस सालिहात, और नेक अमल करते आए हैं। इन दो के नतीजे में इतना खूबसूरत अंजाम ये इंसान पा सकता है। और हमारी खुदा से दुआ है कि हम सबको खुदा इस खूबसूरत अंजाम को हमारा सर अंजाम करार दे, हमें आकिबत बखैर फरमाए, हमें जन्नत अदन इनायत फरमाए, हमें उस जन्नत में आपस में तहियतुहुम फीहा सलाम, हम अपने घरों को भी आज जन्नत नुमा बनाएं और हमारे घरों में भी कुरान की तिलावत हो, जिक्र इलाही हो, एक दूसरे पर दुरूद और सलाम भेजा जा रहा हो, एक दूसरे के एहसान को तस्लीम करें, एक दूसरे की खताओं को से दरगुजर करें। अलम तरा, आयत 24, अलम तरा कैफ ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबह अस्लुहा साबितुन व फरउहा फिस्समा। क्या आपने नहीं देखा है कि अल्लाह ने कैसी मिसाल पेश की है, अलम तरा, क्या आपने नहीं देखा, कैफ ज़रबल्लाहु मसला, क्या अल्लाह ने कैसी मिसाल पेश की है, कलिमतन तय्यबतन, के कलिमे तय्यबा, का शजरतिन तय्यबा, शजरे तय्यबा की मानंद है, अस्लुहा साबितुन, जिसकी जड़ मजबूत गड़ी हुई है, व फरउहा फिस्समा, और उसकी शाखें आसमान में फैली हुई हैं। उसकी मजीद सिफत अगली 25 आयत में है, तो थी उकुलुहा
کل حین باذن ربہا، اور اپنے رب کے اذن سے، حکم سے وہ ہر وقت پھل دے رہا ہے. یضرب اللہ الامثال للناس، اللہ لوگوں کے لیے مثالیں پیش کرتا ہے. لعلہم یتذکرون، شاید وہ نصیحت حاصل کر لیں، ذکر حاصل کر لیں، بیدار ہو جائیں، آگاہی حاصل کر لیں. خدا کرے کہ ہم متذکرین میں سے ہوں. اس ماہ مبارک رمضان میں سورہ ابراہیم کا واسطہ دے کر ہم خدا سے تذکر مانگتے ہیں، نصیحت مانگتے ہیں. خدا ہمیں وہ قلب عنایت فرما جو نصیحت پذیر ہو، جو تیری نصیحت کو، جو خالصتاً اللہ کی نصیحت ہے، ان آیات الہی میں ہے، ہم اسے قبول کریں اور ہم اپنے آباء و اجداد یا ہمارے اپنے نظریات یا ہمارے اپنے شیطانی جو خواہشات ہیں ان سے بالاتر ہو کر خالصانہ راہ خدا میں اہل بیت کی محبت کے ساتھ گامزن ہو سکیں. اس مثال کی طرف آ جائیے. الم تر کیف ضرب اللہ، کلمہ طیبہ کا لفظی ترجمہ پاکیزہ بات ہے. جیسے آپ پہلا کلمہ طیب اس طرح پڑھتے ہیں، ہم اسکولوں میں بھی وہ کرتے تھے جہاں 6 کلمے فلان، تو یہ پاکیزہ بات کو کہتے ہیں کلمہ طیب. لیکن مراد یہاں آپ کا پاکیزہ موقف ہے، آپ کا پاکیزہ اعتقاد ہے، جس کا اظہار قول اور فعل کے ذریعے ہوتا ہے. وہ موقف جو انبیاء اور ائمہ کی طرف سے پیش ہوا، جسے خاتم الانبیاء والمرسلین نے پیش کیا اور اس کو آل محمد نے اس کی حفاظت کی، ہم تک پہنچایا. ایک پاکیزہ نظام زندگی، ایک دستور حیات جسے رسول خدا نے انسانیت کو عطا کیا، نازل کیا قرآن کو، اور جس کا نقطہ آغاز محکم اور محکم اساس کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ. کلمہ طیبہ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کلمہ، مثال جو پیش کی ہے کہ کلمہ طیبہ شجرہ طیبہ کی طرح ہے. شجرہ طیبہ کی طرح ہے کیا مطلب ہے؟ اصلها ثابت، اس کلمہ حق کی جو اصل ہے، جڑ ہے، وہ ثابت ہے. یعنی اس کلمہ حق میں برہان ہے، دلیل ہے، منطق ہے، فطرت سے ہم آہنگ ہے، اس کائنات کے تقاضوں کے عین مطابق ہے، مضبوط بنیادوں پر استوار ہے. اس طرح جس طرح ایک مضبوط درخت ہے، اس کی جڑیں زمین میں پھیلی ہوئی ہیں، جتنی بھی آندھی آئے، جتنی بھی ہوا چلے، جو بھی ہو، وہ اس درخت کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس کو ہلا نہیں سکتی ہے. اور تمام تر ہواؤں کا، طوفانوں کا اور سونامیز کا یہ درخت مقابلہ کر سکتا ہے. وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، یہ پاکیزہ عقیدہ کے لیے کہا جا رہا ہے. پاکیزہ عقیدے کا حامل شخص چٹان کی مانند ہوتا ہے، اسے کوئی ہوا ہلا نہیں سکتی ہے، اسے کوئی بات مخالف گھبرا نہیں سکتی ہے. وہ استوار اور محکم اور مستحکم رہتا ہے کیونکہ اس کی جڑیں زمین میں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں. اس کی جو پھیلی ہوئی جڑیں ہیں وہ اس کا استدلال ہے، اس کی منطق ہے، اس کا فلسفہ ہے، اس کا ایمان ہے. وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، اور جب کلمہ طیبہ کا، شجرہ طیبہ کی اساس اور بیس اور جڑیں مضبوط ہوں اور وہ کائنات کے ساتھ ہم آہنگ ہو، طبیعت کے ساتھ ہم آہنگ ہو، خدا کے ساتھ ہم آہنگ ہو، اور خدا کا اس پر لطف و کرم ہو، اس کی مہربانیاں ہوں، اس کی برکات اور رحمتوں کا نزول ہو، تو پھر یہ درخت پھلتا ہے، پھولتا ہے. کتنا پھلتا ہے، پھولتا ہے کہ یہ پھر پوری کائنات میں پھیل جاتا ہے. اس کی جو شاخیں ہیں، فرعها فی السماء، دنیا میں نہیں، آسمانوں میں، آسمان کی بلندیوں میں اس کی وہ پھل شاخیں جو ہے وہ نکل جاتی ہیں. تؤتی اکلها کل حین، کلمہ حق ایسا نتیجہ خیز اور پرفیض نظام ہے یہ درخت، اور اس کی یہ شاخیں آسمان تک گئی ہیں. آسمان تک گئی ہوئی ان شاخوں میں جو پھل ہیں، وہ پھل ہمیشہ، ایسا نہیں ہے کہ یہ کبھی پھل دے اور کبھی پھل نہ دے. آپ کو جب پھل کی ضرورت ہو اس وقت اس میں پھل نہ ہو اور اس سے آپ کو فائدہ نہ مل رہا ہو، جس بھی آپ حالات میں ہیں، آپ کی زندگی کا ہر گوشہ پھل سے مالا مال ہوگا، ثمر سے مالا مال ہوگا. آپ کبھی فقیر نہیں ہوں گے، کبھی محتاج نہیں ہوں گے، بلکہ آپ خود
عطا ہوں گے، آپ خود پوری کائنات کو بخش رہے ہوں گے، دے رہے ہوں گے، فیاضی کر رہے ہوں گے. ولو ان اہل القرى، اعراف ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں اس کو، آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. یہ اگر اہل تقوی ہو جائیں، اہل ایمان ہو جائیں، تو میں برکات، آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دوں اور زمین سے میں برکتوں کو ان کے لیے خارج کروں. ہم اگر برکت چاہتے ہیں، ہم رزق چاہتے ہیں، ہم آسمان و زمین کو اپنے ساتھ اپنے لیے تسخیر کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا واحد ذریعہ تقوی ہے، ایمان ہے. اور اگر ایمان اور تقوی ہو تو پھر کلمہ طیبہ ہے، اور وہ کلمہ طیبہ شجرہ طیبہ کی طرح ہے. اور انسانوں کے لیے کیونکہ کلمہ طیبہ صحیح عقیدہ، صحیح گفتار، صحیح کردار حسی نہیں تھا، اس کو وہ ویژول دیکھ نہیں سکتے تھے، اس کو درخت کے ساتھ تشبیہ دے کے آپ کو سمجھایا ہے. اب آپ کی بات ہو گئی، اب آپ اپنے مخالفین کی بھی بات سن لیں، ان بیچاروں کی بھی دیکھ لیں، ان کی کیا حالت ہے. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ. واقعاً رحم آتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو در اہل بیت سے دور ہیں، جو در ہدایت سے دور ہیں، جو در قرآن سے دور ہیں، جنہوں نے قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کی ہے. وہ قابل ترحم ہیں. ان کو ان کے اوپر احسان یہ ہے کہ ان کو ان باتوں کو بتایا جائے، ان کو یہ باتیں سنائی جائے. اور اگر کوئی سن رہا ہے جو دور ہے قرآن معارف سے، خدا را اس سے ہرٹ نہ ہو. ہمارا فرض ہے کہ ہم یہ باتیں آپ تک پہنچائیں. اگر آپ کو نہیں اچھی لگتی، آپ عمل نہ کریں، لکم دینکم ولی دین. ہمیں اس میں کوئی، ہم آپ کی نہ توہین کرنا چاہتے ہیں نہ فلان کرنا چاہتے ہیں. قرآن جیسے بیان کر رہا ہے ہم اس کو بیان کر رہے ہیں. مثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثہ. یہ حقیقت ہے کہ کلمہ خبیثہ کی مثال شجرے خبیثہ کی سی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینک دیا گیا ہو. اجتثت من فوق الارض، جس کو اکھاڑ پھینک دیا گیا ہو زمین کی سطح سے. ما لہا من قرار، اس کے لیے کوئی ثبات نہیں ہے. اب آپ اگر دیکھیں کلمہ خبیثہ سے مراد کلمہ حق کے مقابلے میں وہ باطل باتیں ہیں، باطل عقیدہ ہے، باطل اور فاسد جو نظام میں حیات ہے، اس نظام حیات کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کلمہ حق کی طرح استوار، اس کی جڑیں نہیں ہیں، بلکہ وہ ہے درخت نما سا ہے، چھوٹا ہے، اس کو بھی جڑوں سے اکھاڑ کے پھینکا ہے، اور اس کی جڑیں بھی زمین میں سطحی طور پر پھینکی ہوئی تھی. ایک جھاڑی ہے جس کو جھاڑی بھی ہوا میں قائم نہیں ہے، اب کو تھوڑی سی بھی ہوا اس کو تباہ و برباد کر دے گی، وہ اس کو لے کر اڑ جائے گی اور صفحے ہستی سے اس کا نام مٹ جائے گا. کلمہ حق استوار ہے، باقی ہے، اس کے پھل ہمیشہ 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 ہر آن ملتے رہیں گے. کلمہ حق کون سا ہے؟ وہ کلمہ ابراہیم ہے جو آج تک بھی بلند ہے اور پوری کائنات میں اس کی گونج قائم ہے. اس کے مقابل میں یہ کلمہ خبیثہ کیا ہے؟ وہ نمرود ہے، اور اس نمرود صرف تاریخ کے اوراق پر سیاہی کا نام ہے، اس کے علاوہ اس میں کچھ بھی باقی نہیں ہے. حضرت ابن عباس راوی ہیں کہ جبرائیل نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا انت الشجرہ. قرآن کو حدیث سے سمجھا جا سکتا ہے، حدیث کے بغیر قرآن سمجھا نہیں جا سکتا ہے. صحیح ہدایت قرآن کو سے حاصل نہیں کی جا سکتی ہے جب تک اس کو ہم حدیث سے، معلم بشریت سے، مفسر قرآن یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ سمجھیں. یا رسول اللہ نہیں سمجھ میں آیا یہ شجرہ طیبہ کیا ہے اور شجرہ خبیثہ کیا ہے. فرمایا کہ ابن عباس سے جبرائیل نے آ کر رسول خدا سے فرمایا انت الشجرہ، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ شجرہ ہیں. وعلی غصنها وفاطمہ ورقها والحسن والحسین ثمارها علیہم السلام. ان سب پر خدا کا درود و سلام ہو پنجتن پر کہ رسالت مآب شجرہ ہیں، درخت ہیں، علی اس کی شاخیں ہیں، فاطمہ اس کے پتے ہیں، اور حسن و حسین اس کے پھل ہیں. اللہ اکبر. اگر کوئی ان باتوں کو سمجھ سکے اور پھر در اہل بیت سے دور ہونا ممکن نہیں ہے. تمسک بے عطرت، تمسک بے قرآن اور تمسک بے عطرت. اور افسوس یہ ہے کہ آج تمام مسلمانوں کی کتابوں میں انی تارکم فیکم الثقلین یا فیکم الخلیفتین، دو خلیفہ چھوڑے جا رہا ہوں، دو ثقلین گراں بہا چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اور ایک عطرت.
اب کہاں تک شیطان کے اتباع لے کے چلی جاتی ہے. اس عطرت کو کچھ لوگوں نے بالکل ختم کر دیا اور صرف کہتے ہیں انی تارکم فیکم کتاب اللہ. یہ چیزیں بھی آج کل چل رہی ہیں. یا پھر مشہور کیا کر دیا گیا انی تارکم فیکم ثقلین کتاب اللہ و سنتی. یہ نہیں ہے روایات میں، احادیث کی کتابوں میں نہیں ہے، صحاح میں بھی نہیں ہے، لیکن مشہور یہ ہے. اب جو کتابیں لکھی جا رہی ہیں، اب جو باتیں کی جا رہی ہیں، اس میں یہ تحریف کی جا رہی ہے. یہ تحریف کرنے والے جس کے لیے بھی اسے تحریف ثابت ہو گیا کہ جو جانتے بوجھتے یہ تحریف کر رہا ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ پھر وہی بڑے ہیں جن کے ساتھ آپ کو پھر جہنم جانا ہوگا. جو قول رسول کو تبدیل کر رہے ہیں، پھر جہنم میں پہنچ کے کہیے گا ان سے، ان پہ لعنتیں کیجیے گا، آپس میں ایک دوسرے سے الجھیے گا، اور پھر وہ کہیں گے کہ ہم بھی تمہاری طرح یہاں ہیں، ہم تمہارے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں کر سکتے ہیں. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ ایمان والوں کو دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی قول ثابت پر قائم رکھتا ہے. یثبت قائم رکھتا ہے اللہ الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو کہ ایمان لائے ہیں، بالقول الثابت، ثابت قدم رکھتا ہے، ان کو قول پر، اپنے عقیدے پر مضبوط رکھتا ہے. فی الحیات الدنیا، دنیا میں بھی، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی. وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کو جو کہ شجرہ طیبہ کے ساتھ نہیں ہے، ان کو خدا گمراہ کر دیتا ہے. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ اپنی مشیت کے مطابق عمل کرتا ہے. اچھا جی، اب یہاں پر آگے جی، خدا اپنی مشیت کے مطابق جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. یہاں مشیت خداوندی اندھی بانٹ نہیں ہے کہ آپ کے اچھا پھر تو میں گمراہ ہوں، اگر ہدایت پر ہوں تو میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ جبر لازم آتا ہے. یہ جبر کی بات نہیں ہے. ہم نے پہلے بھی آپ کو بیان کیا ہے کہ مشیت خداوندی آپ کو، ہر انسان کو خدا نے اختیار دیا ہے، اختیار دے کر ہدایت بھی دی ہے، اور ضلالت کے راستے کی بھی نشاندہی کر دی ہے کہ یہ شیطان ہے، یہ مستکبرین ہے، یہ قرآن ہے، یہ عطرت ہے، یہ ہدایت ہے. اس میں سے کس طرف جانا ہے، دونوں راستے آپ کے لیے واضح کر دیے ہیں. جب یہ دونوں راستے آپ کے لیے واضح ہو گئے ہیں، اس کے بعد جب آپ نے راہ ہدایت کو چھوڑ دیا تو مشیت خداوندی یہ ہے کہ اس پر پھر لعنت خدا ہو، یہ رحمت خدا سے دور ہو جائے، یہ گمراہ ہو جائے. اسی کو کہتے ہیں خدا نے اس کو گمراہ کیا ہے. اور چنانچہ ایمان لانے والوں کو آپ نے شجر طیبہ جیسے عظیم اور پائیدار درخت سے پیوستہ رہنے، اور اس درخت سے جو کہ شجرہ خود رسول خدا ہیں، محمد و آل محمد ہیں، اس شجرے سے اگر پیوستہ ہیں تو اس کے ذریعے اللہ کی عنایتیں مل رہی ہیں. اور وہ اللہ کی عنایت یہ ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں ثابت قدم ہیں. جب ثابت قدم ہے مومن تو اسے نہ کوئی مشکل، نہ کوئی مصائب، نہ کوئی چیز اس کو اپنے راستے سے نہیں ہلا سکتی. وہ ہر مشکل کا مقابلہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ اسے منزل سے عشق ہوتا ہے، اس منزل سے جو کہ خدا ہے، اس الٹیمیٹ گول سے، اس کمال مطلق سے اسے عشق ہوتا ہے. اس عشق کے راستے میں آنے والی تمام مشکلات اس کے لیے مشکلات نہیں ہوتی، وہ شیرین ہو جاتی ہیں اس کے لیے. اللہ اکبر، اگر میں سمجھا سکا ہوں. اور ابن عباس راوی ہیں، اہل سنت کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت. اس سے مراد ولایت علی ابن ابی طالب ہے کہ جو مومن ہیں، جو عمل صالح کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں، وہ اپنے قول پر ثابت ہیں، یعنی وہ ولایت امیر المؤمنین پر ثابت ہیں، وہ غدیر میں بھی اس ولایت پر ثابت ہیں، ما بعد الغدیر بھی ثابت ہیں، اور اسی ولایت پر وہ قیامت کے دن بھی ہوں گے. عبد الرحمن ابن عوف راوی ہیں، صحابی رسول ہیں، صحابہ کی عظمت کرتے ہیں. ان اصحاب کے پیچھے چلیے، دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، اس کے جملوں کو ذرا غور سے سنیے. کہتے ہیں میں نے اپنے غلام سے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی حدیث بتا دیتا ہوں قبل از کہ یہ حدیث باطل باتوں کے ساتھ مخلوط ہو جائے، اس لیے کہ حدیث کی فیبریکیشن بھی بہت زیادہ ہو رہی تھی اور جعلی احادیث کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جا رہا تھا. مخصوصاً اہل بیت کے فضائل میں وارد احادیث کے مقابلے میں
بہت سی احادیث کو اس لیے بیان کیا جا رہا تھا کہ فضائل اہل بیت کو چھپایا جا سکے، اور وہ پوری لمبی داستان ہے، اس پر ہماری ریسرچ اور تقریریں موجود ہیں اگر کوئی اس کو مراجعہ کرنا چاہتا ہو۔ اس لیے اب عبد الرحمن ابن عوف کیا کہتے ہیں، راوی کیا کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث میں چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ یہ حدیث بھی مخلوط ہو جائے، میں تمہیں یہ سنانا چاہتا ہوں، اس کو محفوظ کر لو۔ رسول خدا سے میں نے سنا، آپ ارشاد فرما رہے تھے انا شجرتن، میں شجرہ ہوں، درخت میں ہوں، وفاطمہ فرعہا، اور فاطمہ اس کی شاخ ہے، وعلی لقاہھا، علی اس کی بارداری ہے، والحسن والحسین ثمرھا، اس کے میوے پھل جو ہیں وہ حسنین شریفین ہیں، ومحبوہم من امتی ورقھا، اور میری امت میں سے پنجتن کو، اہل بیت کو چاہنے والے اس درخت کے پتے ہیں۔ اللہ اکبر، نہ فقط، اب دیکھیں کسی اور مرحلے پہ لے گئے ہیں۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم اس درخت کے چھاؤں میں ہیں، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اب ہم اس درخت کا حصہ ہو گئے ہیں، منا اہل البیت کی منزل ہے یہ، اب اس درخت کا حصہ ہیں۔ محبوہم من امتی ورقھا، اہل بیت سے محبت رکھنے والے امت محمد مصطفیٰ میں اس درخت، اس شجرہ طیبہ کے پتے ہیں۔ ثم قال ہم فی الجنت عدن والذی بعثنی بالحق، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے مبعوث کیا، یہ قسم بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، رسول خدا قسم لے کے، قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں ہم فی جنت عدن، جنت عدن ہم پڑھ کے آئے ہیں ابھی پچھلے آیتوں میں، یہ لوگ جو اس درخت کا حصہ بنیں گے تو یہ جنت عدن میں ہوں گے۔ اللہ اکبر، خدا ہمیں جنت عدن نصیب کرے، خدا ہمیں شجر طوبہ کا دیدار نصیب کرے، خدا ہمیں معصومین کا جوار نصیب فرمائے، خدا کرے ہم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں اس عشق میں کہ ہم اس درخت کا حصہ بن جائیں، ہم اس شجرہ طیبہ کا حصہ بن جائیں۔ اس عشق میں پھر سب مشکلات آسان ہیں، سب مشکلات شیرین ہیں، پھر مشکل کیا مشکل ہے اگر اس مشکل کے نتیجے میں، صبر کے نتیجے میں ہمیں یہ منزل ملنی ہے، یہ مقام ملنا ہے، یہ منزلت ملنی ہے۔ خدا کرے ہم ان میں سے ہوں۔ اب آ جائیں دوسروں کی طرف، ان کو بھی دیکھیں کیسے خدا بیلنس لے کے چل رہا ہے کہ آپ کو نہ ادھر مایوسی میں ڈال رہا ہے، نہ بہت زیادہ پر امید کر رہا ہے کہ بس آپ اچھے ہی نہیں، بے برے لوگ بھی ہیں، خبردار ان لوگوں میں سے نہیں ہونا، یہ برے لوگ بھی آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ دنیا ساری صرف اچھوں کی ہے اور سب اچھے ہیں، اسی کلمہ گوؤں میں بھی ہیں، مسلمانوں میں بھی ہیں، کفار میں بھی ہیں۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے تبدیل کر دیا؟ خدا نے نعمت ولایت دی اور کہا کہ یہ جس پر قول ثابت ہے، قول صادق ہے، قول محمد مصطفیٰ ہے کہ اس سے مراد ولایت علی ابن ابی طالب ہے، جب اس کو لینے کے باوجود اس کو انہوں نے تبدیل کر دیا۔ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا ہے جنہوں نے اللہ کی نعمت کو، اس ولایت کی نعمت کو اور باقی نعمت کو، ہم یہ بینوں نے مثال پیش کرتے ہیں، اس کو ہم تطبیق نہیں کر رہے ہوتے ان آیات کو، جب ہم ولایت کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک مصداق ہوتا ہے، اور مصداق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نعمات خدا بہت سی ہیں، آپ کو نعمت حیات دی ہے، آپ کو نعمت قرآن دی ہے، آپ کو نعمت ہدایت دی ہے، آپ کو نعمت ولایت دی ہے، تو ان نعمتوں کو ان لوگوں نے تبدیل کر دیا ہے۔ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دار البوار، اور اپنی قوم کو انہوں نے ہلاکت کے گھر میں اتار دیا ہے۔ تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا ہے جنہوں نے اس نعمت کو تبدیل کر کے ناشکری میں تبدیل کر دیا ہے، اور اس نعمت کے ذریعے جنت میں جانے کے بجائے، جو ہم نے کہا جنات عدن ہے، بلکہ خود بھی اور اپنی قوم کو، بس ان لیڈروں کی بات ہو رہی ہے، ان بڑوں کی بات ہو رہی ہے، ان پیروں کی بات ہو رہی ہے، آپ جو بھی اس کے لیے تعبیر کریں، یہ جو امام ہیں، لیڈر ہیں، فلان ہیں، جو بھی ہیں، انہوں نے خود بھی گمراہ ہوئے ہیں، چند دنیاوی مصلحتوں کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ وہ ادھر پھر شیطان کو بلیم کریں گے کہ تم نے ہمیں ورغلایا، شیطان کہے گا تمہارے اوپر کوئی میرے بس نہیں چلتا تھا، ما کان علیکم سلطان، میرا کوئی تم پر وہ نہیں تھا،
कंट्रोल नहीं था, इख्तियार मैंने सिर्फ बुलाया था, तुम मुझसे भी आगे छलांगे मारते हुए आए और फिर तुमने अपनी पूरी कौम को भी हलाकत में डाला। जहन्नम यस्लौनहा व बिअसल करार, वो भी कहाँ पहुंचा दिया, हलाकत के घर में उतार दिया। वो हलाकत का घर क्या है? जहन्नम है, जिसमें वो जुलस जाएंगे, जो बदतरीन ठिकाना है। वजअलू लिल्लाहि अंदादा, उन्होंने अल्लाह के लिए शरीक बना लिए, हमसर बना लिए, लियुज़िल्लू अन सबीलिह, ताकि राह खुदा से लोगों को गुमराह करें। कुल तमत्तउ, तुमने अभी हासिल कर लिया दुनिया में, इस गुमराही को फैला के एक मकाम हासिल कर लिया, उनसे कह दीजिए कुछ दिन के लिए लुत्फ उठा लो, कुछ दिन के लिए अपने इस टाइटल से को एंजॉय कर लो, कुछ दिन इस इख्तिदार के मजे लूट लो। फ़इन्न मसीरकुम इलन्नार, आखिरकार तुम्हारा ठिकाना आतिशे जहन्नम है। अल्लाह अकबर। खुदा हमें इंशाअल्लाह नजात दे इस किस्म के लीडरों से, इस किस्म के रहनुमाओं से। हमें अपनी दुनियावी ज़िंदगी में भी, हमें अपनी उखरवी ज़िंदगी, यानी मजहबी रहनुमा और सियासी रहनुमा, माशरती रहनुमा, हमें हर जगह पर किसी के पीछे चलने से पहले बहुत वाज़ेह देखना होगा कि कौन है, हम किन को अपना लीडर मान रहे हैं, हमने किन के पीछे चलना है। अगर वो खुदा की तरफ से हैं और खुदा की तरफ लेके जा रहे हैं तो उनको अपना लीडर मानो। अगर वो अपने मनफात के लिए हमें इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें भी जहन्नम में लेके जा रहे हैं, तो उनसे हमें इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए, उनसे हमें तबर्रा करना चाहिए, उनसे हमें दूरी इख्तियार करना चाहिए। कुल लिइबादियल्लज़ीना आमनू युक़ीमुस्सलाता व युनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया व मिन क़ब्लु अन यअतिय यौमुन ला बैउन फ़ीहि वला ख़िलाल। कुल लिइबादियल्लज़ीना, मेरे ईमान वाले बंदों से कह दीजिए, कुल लिइबादियल्लज़ीना आमनू, जो मेरे बंदे हैं, खुदा जिन्हें मेरा कह रहा है। अल्लाह अकबर। आयत 31 है, खुदा जिन्हें मेरा कह रहा है कि ए रसूल, मेरे बंदों से जो ईमान लाए हैं उनसे कह दीजिए। खुदा आपसे मुखातब है और आप तक भी इस बात को अपने हबीब रहमतुल लिल आलमीन के जरिए पहुंचा रहा है, और ये खूबसूरत मैसेज आपको पहुंच रहा है। कुल लिइबादियल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, तुम मेरे बंदे हो और मेरे रसूल की ज़बानी सुन लो। तुमसे खुदा क्या कह रहा है? अल्लज़ीना कुल लिइबादियल्लज़ीना आमनू युक़ीमुस्सलाता, नमाज कायम करें, व युनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया, और जो रिज़्क़ हमने उन्हें दिया है उसमें से पोशीदा और अलानिया तौर पर खर्च करें। मिन क़ब्ली, इससे पहले के, यअतिय यौमुन, के ऐसा दिन आ जाए, ला बैउन फ़ीहि वला ख़िलाल, जिस दिन ना कोई सौदा काम आए और ना कोई दोस्ती काम आए। हम टाइम हमारे पास है इंशाल्लाह, बस में ये आखिरी आयत है और इसके बाद हम जो है, आपका प्रेजेंटेशन शायद ख़त्म हो गया, इसलिए बस ये आखिरी आयत है। ये भी सही है, आपने तफसीर खोल दी है, ये बहुत अच्छा है इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर ये जो ताबीर है, या इबादी, मेरे बंदो, और ये कहने वाला कौन है? मुझे अपना कहने वाला कौन है? खालिक है, मालिक है, रब है, वो गनी है, उसे मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसकी मोहब्बत है, उसकी रहमत है, उसकी शफकत है कि वो मुझे अपना कहता है, और अपना कहने के बाद कहता है कि नमाज कायम करो। क्यों? इसलिए कि तुम मुझ तक पहुंच जाओ, तुम मेराज हासिल कर दो। नमाज मोमिन की मेराज है। मुझ तक पहुंचने के लिए मैंने तुझे इंतहाई खूबसूरत हदिया दिया है, उस नमाज को कायम करो। खुदाया हमें नमाज गुजारों में करार दे, हमें नमाज गुजारों में करार दे, हमें नमाज गुजारों में करार दे। और उसके बाद इन्फाक का हुक्म है कि इन्फाक करो। इन्फाक में भी खुदा ने जो दिया है वो दो राह खुदा में दो, खुदा तुम्हें उससे ज्यादा इनायत करेगा। खुदा गरीबों का माल अमीरों के पास रखता है, आपके पास रखता है। आप जो उसको दे रहे हैं, उसका अपना माल दे रहे हैं, उसको अपना माल देने का आपको सवाब मिलेगा, मजीद माल मिलेगा, आपको बरकत मिलेगी। और ये भी आप कभी अलानिया तौर पे देंगे, कभी आप उसको सीक्रेटली देंगे, छुपा के देंगे, इसलिए कि जिसको दे रहे हैं उसकी इज्जत, उसकी करामत, उसका वकार मजरूह नहीं होना चाहिए।
اس کے آپ کا اپنا عمل بھی ریاکاری سے محفوظ رہے، جس کو آپ دے رہے ہیں وہ بھی اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو، چھپا کے دیجئے۔ بعض خرچ جو ہے وہ علانیہ کرنے پڑتے ہیں تاکہ معاشرے میں خیر عام ہو جائے اور لوگ آپ کو دیکھ کے موٹیویٹ ہوں کہ ہاں یہ عمل خیر کرنا چاہیے۔ وہ کچھ عمل خیر ایسی ہیں جیسے مثلا آپ ہاسپٹل بناتے ہیں، آپ علانیہ بنائیں، وہاں پر جو مریض آتا ہے اور اگر اسے وہ مفت میں علاج پا رہا ہے وہ علانیہ ہوتا ہے، وہ کوئی چھپ کے ہونے والی چیز نہیں ہے۔ آپ افطار کے فوڈ پیکیجز اگر دے رہے ہیں تو اس کو آپ علانیہ بھی دے سکتے ہیں اور اس طرح بھی دے سکتے ہیں، رات کی تاریکی میں چھپ کے بتائے بغیر دے سکتے ہیں، اس سے پہلے کہ نہ نماز کام آئے نہ انفاق کام آئے۔ وہ دن جب آئے گا پھر نہ نماز کام آئے گی، نہ انفاق کام آئے گی، نہ کوئی شفاعت کام آئے گی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، اس دن کیا ہوگا؟ سورہ زخرف میں بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ اس دن دوست جو ہیں وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ دوست جو یہاں دوست تھے، والدین تھے، اقربا تھے، ایک دوسرے کے پیر مرید تھے، جو بھی تھے، وہ سب ایک دوسرے کو دشمن ہو جائیں گے۔ تمہاری وجہ سے مجھے یہ ہوا ہے، الا المتقین، متقی ایسے نہیں ہوں گے، متقین وہاں بھی دوست ہوں گے۔ میں نے آج وقت زیادہ لے لیا اور آپ کے سوالات اگر ہیں تو ہمارے پاس جتنا نیکسٹ، کیونکہ اس آئی ڈی سے اور کلاس ہوتی ہے، اس سے پہلے ہمیں ختم کرنا ہے، ہمارے پاس شاید 10 منٹ سوالات بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام آیت نمبر 28 سے ریلیٹڈ ایک کوشچن۔ جی، قول ثابت پہ قائم رہنا، اس کے تناظر میں محب اور شیعہ میں فرق بتائیے، ان دونوں میں سے کس کا سٹیٹس ہائی ہے؟ اور مجھ جیسے جو اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں لیکن شیعہ ائمہ سے علمی فیض ضرور حاصل کرتے ہیں اور ان کا احترام بھی کرتے ہیں، تو وہ محبین ہیں، ان کا کیا سٹیٹس ہے؟ تھینک یو۔ اچھا ٹھیک ہے۔ یہاں پر مثلا اب یہ جو ہم نے آپ کو روایت بھی پیش کی ہے، یہ روایت بھی ہم نے اہل سنت مصدر سے ہی پیش کی ہے جی۔ یہ یعنی یہ شواہد تنزیل میں یہ آیت ہے اور ابن عباس اس کے راوی ہیں جی۔ اور مراد کیا ہے؟ مراد ولایت امیر المؤمنین ہے، اور قول ثابت سے مراد اس حدیث کے مطابق وہ جو ولایت امیر المؤمنین پر ثابت قدم رہے۔ ولایت پہ ثابت قدم رہنے سے مراد اب دو تین چیزیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ایک میں سب سے ایکسٹریم سے شروع کر دیتا ہوں، ناصبی ہیں جو اہل بیت کی نسبت عداوت رکھتے ہیں، ان کا تو جہنم ٹھکانہ ہے اور جنت کی وہ بو بھی نہیں سونگھ سکتے ہیں۔ اس بارے میں شیعہ سنی سب کا اتفاق ہے، یہاں تک یہ بات واضح ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ محبین کی جہاں تک بات ہے کہ اس طرف سے آپ آ جائیں کہ جو اہل بیت کی محبت رکھتے ہیں اور جو اہل بیت کی محبت رکھیں گے تو انہیں اہل بیت کی محبت کا صلہ ملے گا، یہ بھی ایک اور بات ہے۔ رہ گیا کہ جو ولایت امیر المؤمنین ہے اور جو ولایت کا ہم معنی لیتے ہیں، اب آپ معنی لینے میں ہو سکتا ہے آپ کچھ اہل سنت کچھ اور معنی لیتے ہیں، ولایت باطنی فلان، جس کا کوئی معنی ہے نہیں البتہ، ٹھیک، وہ لیتے ہیں اور وہ اپنے اس توجیہ میں صحیح ہوں، ان کو اس سے زیادہ سمجھ میں نہ آئی ہو تو پھر ٹھیک ہے، پھر بھی ان کی خلاصی ہے، ان کے لیے نجات ہے۔ ہم اپنا موقف پیش کر رہے ہیں، اس کے لیے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہم اپنا موقف پیش کر رہے ہیں یہ عین حق ہے، یہ بالکل اس کی ادعا نہیں ہے، اپنے لیے ہے، آپ کی نسبت یا جو باقی مکاتب ہیں ان کی نسبت نہیں ہے۔ باقی مکاتب سے ہم کہتے ہیں کہ اگر تو آپ کو جو آپ جس بھی چیز پر ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آیا ہے اور وہ ان آیات اور ان آیات سے اور روایات متواتر سے آپ کو سمجھ میں آیا ہے، مثلا ہم نے جسے حدیث ثقلین کی مثال دی، کتاب اللہ و عطرتی کہا کہ ہم نے تمسک عطرت سے کرنا ہے، آپ کو یہ بات سمجھ میں بھی آ گئی، اس کے باوجود آپ عطرت سے تمسک نہ کریں، پھر مشکل ہے کہ آپ کے لیے نجات کیسے ہے۔ آپ کو جب بات سمجھ میں آ گئی، آپ کو اپنے ہی کتابوں میں یہ روایت مل گئی، لیکن آپ پھر تمسک کو بھی ٹال مٹول کرنا شروع کر دیں، ادھر سے ادھر کرنا شروع کر دیں، پھر کسی اور سے تمسک نہیں ہو سکتا، اہل بیت سے تمسک ہو سکتا ہے۔ ولایت بھی کسی اور کی نہیں ہے، ولایت بھی امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ہے، اس ولایت پر عمل لازم ہے، یہ شیعہ موقف ہے۔ رہ گیا اگر کوئی ان باتوں کو نہیں سمجھ پایا، اپنی سے اس نے بالکل صحیح تحقیق کی ہے، کوئی تعصب اور کوئی جمود اور کوئی غلط محبت، یعنی محبت ہمیں صرف رسول خدا سے ہونی چاہیے، اس محبت میں تو جہاں مرضی پہنچ جائے اس کا مسئلہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کی کسی محبت میں وہ گرفتار رہ گیا یا اپنے آباء و اجداد کی بنیاد پر گرفتار رہ گیا، اس کے لیے پھر نجات نہیں ہے۔
ہاں لیکن جس نے اپنی تحقیق کے نتیجے میں اسے یہ لگا کہ یہ حق ہے اور اسی حق پر وہ قائم رہا اور وہ محبت اہل بیت بھی رکھتا ہو، اس کے لیے نجات ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اگر میرا سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، ٹھیک ہے، تو ان سے یہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ اللہ جب ان سے کلام کرتے تھے تو ایک شجرہ طیبہ کے حوالے سے کہ ان کے ذریعے سے ان سے بات کرتے تھے، تو کیا اس شجرہ طیبہ سے مراد مولا علی ابن ابی طالب ہے یا باقاعدہ وہ درخت ہے کوئی جس کا جو ہرے پتوں والا ہوتا ہے، کیا مراد ہے اسے؟ جو جس درخت کے ذریعے دیکھیے، جب ہم نے ابھی بھی آپ سے ایک بات اور بھی کہی تھی کہ یہاں پر جب ہم کہتے ہیں کہ یہاں قول ثابت سے مراد جو ہے وہ امیر المؤمنین کی ولایت ہے، تو یہ حدیث میں آیا ہے تو ہم اس حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ وہاں پر جو جس درخت کے ذریعے بات کی گئی ہے وہ ایک فزیکل درخت ہے، وہ یہ جو شجرہ طیبہ ہے، یہ شجرہ طیبہ اور ہے، ٹھیک نا، یہ اصل میں یہ کلمہ طیبہ ہے، ٹھیک نا، اس کو تمثیل کی گئی ہے کہ کلمہ طیبہ ہمیں ویژولائز کرنے کے لیے، حسی کرنے کے لیے ہم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کلمہ طیبہ ہے آپ کے پاک عقائد ہیں، آپ کے پاک عقائد شجرہ طیبہ کی طرح ہیں جن کی جڑیں مضبوط ہیں اور شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں اور اس سے پوری کائنات فیض پا رہی ہے، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے۔ اور پھر جب ہم کہہ رہے ہیں کہ علی ابن ابی طالب شجرہ ہے یا رسول خدا شجرہ ہیں، تو یہ بھی اس کو بیان کر رہے ہیں، یہ کلمہ طیبہ ہیں، اس کلمہ طیبہ کی تمثیل ہے، اس تمثیل کا بیان ہے۔ نہ جب میں پہنچا پا رہا ہوں اپنی بات یا نہیں پہنچا سک رہا ہوں، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ جو جس درخت کے ذریعے خدا نے کلام کیا وہ علی ابن ابی طالب ہیں، یہ ہم نہیں کہہ رہے۔ جی آگا ایک کوشچن آیا تھا فیس بک پہ، ہمیں پہچان کیسے ہوگی کہ ہمیں کون اللہ کے دین پر لے جا رہا ہے اور کون منافق ہے جیسے لاسٹ پروفٹ کے زمانے میں تھا؟ ٹھیک ہو گیا۔ ہم دیکھیے، ہم پہچاننے میں غلطی کر سکتے ہیں، جیسے ہم نے ابھی پہلے کوشچن کے جواب میں بھی یہی کہا تھا کہ اگر میں تحقیق کرتا ہوں اور تحقیق بھی میں صحیح تحقیق کرتا ہوں، بغیر کسی تعصب کے تحقیق کرتا ہوں کہ میرے باپ دادا کیا تھے اور میرے اپنے فیملی کے کیا عقائد ہیں اور فلان کیا ہیں، اس بنیاد پر نہیں، میں قرآن اور سنت سے تحقیق کرتا ہوں، اس تحقیق کے نتیجے میں میں جہاں پہنچتا ہوں یہ میرے لیے حجت ہے، پھر ٹھیک ہے، پھر آپ کی جان خلاصی ہے۔ اگر آپ نے صحیح تحقیق کر کے جس تحقیق تک آپ پہنچے وہاں آپ گئے اور اس کے بعد وہ ہو گیا۔ اصل مسئلہ کہاں ہوتا ہے؟ جو باطل ان کے پیچھے جاتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں، وہ عوام ہیں جو سرے سے تحقیق نہیں کرتے اور صرف کسی نہ کسی کے پیچھے لگے رہتے ہیں بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی استدلال کے۔ وہ مسئول ہوں گے، اس حوالے سے مسئول ہیں کہ تم نے تحقیق کیوں نہیں کی، تمہیں خدا نے عقل دی تھی، اپنے عقل سے تھوڑا سا کام لینا ہے، کوئی بہت بڑی تحقیق اور ریسرچ اور پی ایچ ڈی نہیں کرنی ہے، اپنے عقل سے تھوڑا سا کام لو، تھوڑا سا سوچو، یہ احادیث سامنے ہیں، آیات سامنے ہیں، تھوڑی دیر سوچو کہ تمہیں پتہ چل جائے گا۔ ایسا نہیں کہ کسی کو پتہ نہیں چل سکتا ہے، اس کے باوجود اگر کسی کو نہیں پتہ چلا وہ معذور ہے، یعنی اس کا عذر قابل قبول ہے، اس کے پاس یہ حجت ہوگی کہ میں نے یہ حدیثیں میں نے دیکھی اور میرا خیال تھا یہ حدیثیں صحیح ہیں، اس لیے میں اس کے مطابق عمل کرتا رہا۔ تعظیم ذرا آپ کو کوئی سوال ایڈ کرنا ہے؟ جی السلام علیکم۔ جی میرا سوال ہے، سورہ رعد میں میرے سوالات پوچھنے تھے مجھے، مگر مس ہو گئی تھی کلاس، میں نے بعد میں یوٹیوب پہ دیکھا تھا۔ جیسے آغا صاحب اس میں ذکر تھا نا کہ جو گھر والے یعنی ہمارے جو آبا و اجداد ہیں ان کی وجہ سے بھی ہمیں جنت میں مقام مل سکتا ہے یا ہماری اپنی اولاد کی وجہ سے بھی مل سکتا ہے۔ تو اگر گھر میں کوئی ایسا شخص ہو جو ہم جیسے اقیم الصلاۃ کا بار بار حکم ہے، اگر گھر میں کوئی ایسا شخص ہے جو اس طرح سے نماز کی پابندی نہیں کر رہا، فرض کریں کوئی زوجہ ہے اور بچوں کو تو اس نے اپنے پابند بنا لیا ہے، تو وہ کیا جب ہم آخرت میں جائیں گے وہاں پہنچیں گے اور اللہ کرے کہ اگر جنت میں ہمیں مقام ملتا ہے اور محبین ہے مولا کے، تو انشاءاللہ اللہ سے ہمیں حسن ظنی رکھنا چاہیے اپنے، تو کیا وہ ایسے لوگوں کی بھی شفاعت کر سکتے ہیں؟ اسی آیت میں اگر آپ دوبارہ اس کو مراجعہ کر لیں، دیکھ لیں، تو من صلح لفظ ہے
کہ یہ شرط ہے किसको बच्चे या जो भी शोहर या वालिदैन उस फैमिली को किस फैमिली मेंबर्स को ले जा सकेंगे जन्नत आदन में, उसका खुद उलुल अलबाब में से होना शर्त है जो शफाअत कर रहा है। जिनकी शफाअत हो रही है उनको मन सलुहा सालिहीन में से होने की जरूरत है। सालिहीन का मतलब ये है कि अहले ईमान हो और अहले अमल हो, यानी अमल करते हो लेकिन उस अमल के नतीजे में वो आला दर्जे तक ना पहुंचते हो। वो अगर वाजिबात ही नमाज ही नहीं पढ़ते हैं तो उनको तो शफाअत रिसालत माब नहीं मिलेगी। हमारी शफाअत मिलना तो दूर की बात है, यानी हमारी शफाअत जो फैमिली मेंबर्स की ये शख्स शफाअत कर सकेगा, ये एक इंतहाई वीक, कमजोर और महदूद शफाअत है। जिस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत इंतहाई वसी और मजबूत शफाअत है। जो नमाजी नहीं है उसको तो शफाअत रिसालत माब भी नसीब नहीं होगी, चिर असद के हमारी शफाअत नसीब हो। एक और सवाल है आगा साहब, ये इस सूरह इब्राहिम में भी सलाम का लफ्ज आया, सूरह वाक़िया में भी है, सूरह रात में भी था कि जन्नती लोगों के पर सलाम का बहुत जोर दिया गया है। और अभी आपका मैंने क्लिप देखा था 2 दिन पहले जिसमें आपने सलाम के बारे में, जो एक जाकिर साहब पढ़ रहे थे और उनके पास एक आरिफ बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि ये तुमने आज तो कहा है लेकिन आइंदा नहीं कहना। तो ये जरा सलाम का कॉन्सेप्ट जो ये सलामुन अलैकुम जो हमें मतलब हमें एज ए मुस्लिम हमें इसको बहुत ज्यादा आम करना चाहिए, हमारे पर ये वाजिब है बिल्कुल कि हम सलाम में पहल करें कि जन्नतियों के लिए बार बार सलाम के लिए आयतें आई हैं कि उनके पर सलाम होगा। यकीनन सलाम अभी बस टाइम आ गया, मैं आज मुख्तसर से कहूँगा मैं बाद में। सलाम जो है वो इस्लामी तहियत सलाम है, हमें सलाम ही करना चाहिए। सलाम करना वाजिब नहीं है, अगर किसी ने सलाम किया तो सलाम का जवाब देना वाजिब है, सलाम करना मुस्तहब है, लेकिन सारा सवाब पहल करने वाले को है और इस पर बहुत ज़्यादा ताकीद है। और हमारे माशरे में जैसे जन्नत में हमें सलाम मिलेगी, हमारे माशरे में अगर दुनिया में वो जो जन्नत का घर होता है वो दुनिया में भी जन्नत वाले होते हैं, उनके घरों में इसी तरह अमन होता है, सुकून होता है और वो एक दूसरे को सलाम देते हैं। हाँ वो हो सकता है, अब वक्त आ गया क्योंकि मैंने 55 पे ये दूसरी क्लास के हैंड ओवर करना है, इसलिए इस पे हम फिर इंशाल्लाह फिर कभी बात करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह आगा। सॉरी सबको थोड़ी आज प्रॉब्लम फेस हुई होगी, एक्चुअली जूम का शायद नेटवर्क खुद डाउन है या शायद मेरा नेट शायद डाउन है, तो इसलिए जल्दी से एक्सेप्ट नहीं हो रहा था और नोटिफिकेशंस नहीं आ रही थी। एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट दैट। जज़ाकल्लाह। No problem. जज़ा।